اسلام نے جہاں شراب پہ پابندی لگائی ہے کہ کیونکہ شراب سے نشہ ہوتا ہے تو ایک قطرہ شراب پہ بھی پابندی لگا دی ہے، حالانکہ اس سے نشہ نہیں ہوتا. شراب کا ایک قطرہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے پوری بوتل پینا حرام ہے. وہ مفتی کبھی صاحب کہتے ہیں حلال ہے. مفتی اور کبھی صاحب مفتی بھی ساتھ نہیں لگایا ہوا ہے. مفتی نہیں ہے بیچارے. اچھا جی جی ہے کیا سر کبھی؟ گول بٹول سے کوئی صاحب ہیں. اچھا انٹرٹینر ہیں جیسے چاہت فتح علی خان؟ یہ مولویوں کے چاہت فتح علی خان ہیں؟ واللہ عالم. وہ مولوی بھی نہیں ہے میرا خیال. اچھا مولوی بھی نہیں. لیکن سر وہ کسنگ ہگنگ خواتین کے ساتھ، پھر مفتی بھی، اور ان کے شراب جائز ہے. مجھے حیرانگی اس پر ہوتی ہے کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا دے تو لوگ کچھ تحقیق نہیں کرتے کہ ان کو کس نے مفتی بنایا ہے، کس نے ان کو یہ ڈگری دی ہے، کون سے ادارے سے یہ فارغ ہیں. اور اگر کسی ادارے نے سے ہو سکتا ہے واقعی فارغ ہوں وہ کسی ادارے سے، اس ادارے نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا مفتی ہونے کا، تو اس ادارے سے رابطہ کیا جائے بھائی آپ ان کی سند واپس لیں، یہ کس قسم کے فتوے دے رہے ہیں. فارغ وہ بھی ہو سکتے ہیں نا کہ بھائی تو فارغ ہے، فارغ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے فیملی ولاگنگ، خواتین ہیں، بیویاں ہیں، اور بہنیں ہیں، ماں ہے، یہ بھی دکھاتے ہیں نا. دیکھیں قرآن میں آتا ہے نا واللہ یعلم المفسد من المصلح. جو فیملی ولاگرز ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے گھر کی زندگی دکھا رہے ہیں. ہاں عام. تو اس میں کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں اللہ جانتا ہے کون سوسائٹی میں فساد پھیلا رہا ہے اور کون فساد نہیں پھیلا رہا. صحیح. فیملی ولاگرز سب کی بات نہیں کر رہا میں، عام طور پر کر یہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی خوبصورت جوان بیویوں کو ادھورے کپڑوں میں لا کے دکھا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے جس دن ہم نے اپنی بیگم کو پردے میں لے آئے تو ہماری جو ویورز ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے. تو ان کا دل ان کو بتائے گا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں. تو اپنی عورتوں کو میڈیا پہ لا کے اس سے اپنی ویڈیوز کو پروموٹ کرنا کوئی غیرت اور حمیت کی بات نہیں ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ تو مقصد نہیں ہوتا ان کا یہ، اور ان کی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیویوں کو بے پردہ ہو کے اسکرین پہ لا رہے ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کوئی ڈاکٹر ہے کسی کی وائف تو اس سے کوئی پوڈ کاسٹ یعنی شیئر کی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا بیوی دکھانا. ڈاکٹر عفان کیسر صاحب جیسے وہ کرتے ہیں، ان کو فیملی ولاگر کہا بھی نہیں جائے گا میرا خیال ہے. صحیح. تو ان کی وائف بھی ڈاکٹر ہیں. کوئی پردے کا حکم تو دیکھیں سب کے لیے. عورت اگر کسی ضرورت سے آنا بھی پڑ رہا ہے تو پردہ تو کرنا پڑے گا، وہ تو چاہے کوئی بھی ہو. لیکن میں نیت کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. صحیح. کہ بعض دفعہ آپ کی وائف کوئی خاص ایجوکیشن ہے اس کے پاس، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو بے پردگی کا گناہ تو ہر صورت میں ہوگا، کوئی بھی بے پردگی کرے. صحیح. لیکن یہ کہ اس میں ہم اس کی نیت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مقصد اپنی بیوی دکھا کے ویوز بڑھانا ہے. یعنی کہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاں. وہ لیکن جو فیملی ولاگرز میں میجورٹی یہ کر رہی ہوتی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم اپنی جو روزانہ کی ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں، اصل میں لوگ آپ کی ڈیلی کی ایکٹیویٹی نہیں دیکھ رہے، لوگ آپ کی خوبصورت بیوی دیکھنا چاہتے ہیں. صحیح. اور آپ اس کو ادھورے کپڑوں میں دنیا کے سامنے لا اس لیے رہے ہو کہ آپ کی ویورز بڑھیں. اور تو حساب کتاب تو دینا. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، نوجوان دیکھے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا لیکن ان کو پھر حیا آئی اور انہوں نے توبہ کی. اس سے ملے ہیں مجھ سے میڈیا پہ، انہوں نے اپنی ویڈیوز ڈالی کہ میں اس عمل سے توبہ کرتا ہوں، مجھے یہ غیرت کے خلاف لگ رہا ہے کہ میں اپنی جوان بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو لے کر آؤں اور ان کو دکھا کے اپنے ویوز بڑھاؤں. گناہ جاری ہے نا سر، مرنے کے بعد بھی لوگ. جی بالکل ایسے ہی ہے جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، گناہ جاریہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اس کا حساب کتاب جو ہے نا بڑا خطرناک ہے. جی. لیکن وہ مجبوری شو کرتے ہیں، یار ہم بھیک نہیں مانگ رہے، ہم یہ نہیں کر رہے، ہم وہ نہیں کر رہے. اس کا حساب تو نہیں، بھیک مانگنا جیسے ناجائز ہے، بے حیائی کے ذریعے پیسے کمانا بھی اسی طرح ناجائز ہے. ہاں صحیح. تو چور بھی کہہ سکتا ہے میں محنت سے کما رہا ہوں. وہ زیادہ جتنے بھی چور ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہم تو محنت کر رہے ہیں. صحیح. سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ تو ٹک ٹاکر بھی ہیں، خواتین بھی کندھا ننگا کر کے بیٹھتی ہیں. یہ بس دیکھیں جب حلال ہے؟ نہیں، اگر وہ ایسے بے حیائی پھیلا رہی ہیں کہاں سے حلال ہو گیا؟ وہ حرام ہے. ہاں. لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم وہ دوسرا کام تو نہیں نا کر رہی، جسم فروشی تو نہیں کر رہی، ہم تو بیٹھے ہی ہوئی ہیں. جسم فروشی کی ترغیب تو دے رہی ہے نا. نہیں دیکھیں، اگر کوئی پردے میں خاتون آ رہی ہے، اسکارف میں مکمل، اور کوئی اچھی چیز دکھا رہی ہیں جو نہیں وہ سر جیسے ریمیڈی شیئر کر رہی ہوتی ہیں، ہاں تو اس کی ارننگ تو حرام کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ وہ ایک ریمیڈی ہے، وہ کھانے پکانے کی ترکیبیں ہیں. لیکن ایک ناچ رہی ہے، اگر بے حیائی ہے تو وہ تو ناجائز ہے نا. وہ بے حیائی ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں وہ ان کی جسٹیفیکیشن میں نے سنی ہے نا، وہ ایک ٹی وی انٹرویو میں
تو اس نے اس عورت نے کہا کہ میں جسم فروشی تو نہیں کر رہی، میں اپنے گھر چلانا، دیکھیں، میں اللہ اگر تعالیٰ میں نے بیٹھی ہوں اور کچھ جسم کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے تو میں کوئی پریکٹیکل تو نہیں نا نہیں، دیکھیں، لا تقربوا الزنا، قرآن کہتے ہیں زنا کے قریبی مت جاؤ. تو ہر وہ چیز جو زنا پہ ابھارنے والی ہے، اچھا. جو مردوں کے جذبات کو بھڑکانے والی ہے، تو وہ اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے کا حکم کیوں دیا ہے؟ صحیح. کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے مردوں کے جنسی جذبات بھڑکیں. تو بہت سے مرد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہمیں تو نہیں بھڑکتے، لیکن بھئی بہت سوں کے جذبات بھڑکتے ہیں. تو ہر شخص کی حالت دوسرے سے مختلف ہے. ہر شخص کے، خاص طور پہ جو ٹین ایجر لڑکے ہوتے ہیں، ان کے جو کمپلینز آتی ہیں تو سب انہی چیزوں کو دیکھ کے ان کے جذبات بھڑکتے ہیں، پھر یہ غلط کاریوں کی طرف جاتے ہیں، زنا کی طرف جاتے ہیں اپنی تسکین کے لیے. تو ہر وہ چیز جو آپ کے جذبات کو بھڑکائے اور پھر برائی کی طرف آپ کو لے کے جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے. آنکھوں کی زنا کیا ہے؟ کسی غیر عورت کو آپ ایک شہوت کی نیت سے، لذت کی نیت سے دیکھیں آپ، تو صرف فزیکل ہونا ہی برا نہیں ہے، اس سے پہلے کی جو چیزیں وہ بھی حرام ہیں.